محترم ناظرین، آئیے ماہ محرم الحرام کا مہینہ بھی شروع ہی ہونے والا ہے۔ امام حسن کی ولادت کا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ امام حسن کی پیدائش کا واقعہ مکمل سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ولادت باشہادت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے اپنا خواب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مبارک جسم کا حصہ میرے گھر آیا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، فاطمہ کی ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تم اسے دودھ پلاؤں گی۔ جب حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہاں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلایا۔ امام علی مقام امام ہما امام عرش مقام حضرت سیدنا امام ابو محمد حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مبارک نام حسن، کنیت ابو محمد، القاب تقی، سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو ریحانۃ الرسول یعنی رسول خدا کے پھول بھی کہتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا کوئی بھی شخص نہ تھا۔ ایسا بیٹا کسی ماں نے نہیں جنا۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بھی دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی طرح نواسہ رسول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ جل جلالہ کی قسم، عورتوں نے حسن بن علی جیسا فرزند نہیں جنا۔ محترم ناظرین، سیدنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی آغوش شفقت میں یعنی مبارک گود میں اٹھا لیتے تو کبھی دوش اقدس یعنی مبارک کندھوں پر سوار کر لیتے اور باہر تشریف لے جاتے۔ کبھی آپ کو دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے جاتے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد مانوس یعنی مل گئے تھے۔ کبھی نماز کی حالت میں آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو شانہ اقدس یعنی مبارک کندھے پر سوار کیے تھے۔ ایک صاحب نے عرض کی، نعم المرکب رکبت یا غلام، یعنی صاحبزادے آپ کی سواری تو بڑی اچھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم راکبہ، یعنی سوار بھی تو اچھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے، مجھے مسجد میں دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑا، میں ساتھ چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ ہم بنو قینقاع کے بازار میں داخل ہوئے۔ پھر ہم وہاں سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ اسے میرے پاس لاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں اسے محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ، اور جو اس سے محبت کرتا ہو اسے بھی محبوب رکھ۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو سعید مقبری رضی اللہ تعالی فرماتے، ہم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں تشریف لائے اور ہمیں سلام کیا۔ ہم نے سلام کا جواب دیا، لیکن حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کرنے کا پتہ نہ چلا۔ ہم نے عرض کیا کہ ابو ہریرہ، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے ہمیں سلام کیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً حضرت امام حسن
کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا وعلیک السلام یا سیدی، یعنی اے میرے سردار آپ پر بھی سلامتی ہو۔ میں نے نبی کریم کو فرماتے ہوئے سنا ہے بے شک حسن سید ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے۔ امام حسن بن علی جو ابھی چھوٹے تھے تشریف لائے۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ کی گردن پر بیٹھ جاتے اور پیٹھ مبارک پر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت آرام سے اپنا سر اقدس سجدے سے اٹھاتے اور انہیں شفقت سے اتارتے۔ جب نماز مکمل کر لی تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس بچے سے آپ اس انداز سے پیش آتے ہیں، کسی اور سے ایسا سلوک نہیں فرماتے۔ ارشاد فرمایا یہ دنیا میں میرا پھول ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ سرکار مدینہ تاجدار بطحا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ گر تھے۔ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو یعنی برابر میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف توجہ کرتے اور کبھی امام حسن کی طرف نظر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرا بیٹا سید یعنی سردار ہے، اللہ جل جلالہ اس کی بدولت مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے تو اہل کوفہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کچھ عرصہ قیام فرمایا، پھر چند شرائط کے ساتھ امور خلافت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد فرما دیے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام شرائط قبول کی اور باہم صلح ہو گئی۔ یوں تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ میرے اس فرزند کی بدولت مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ تو ناظرین یہ تھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا شیخ یوسف بن اسماعیل فرماتے ہیں جب سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ کی بیعت کر لی، امور خلافت ان کے سپرد فرما دیے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے آنے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے لوگو بے شک ہم تمہارے مہمان ہیں اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں جن سے اللہ جل جلالہ نے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دی اور انہیں خوب ستھرا فرما دیا، پاک اور صاف فرما دیا۔ یہ کلمات یعنی جملے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار دہرایا حتیٰ کہ مجلس میں موجود ہر شخص رونے لگا اور ان کے رونے کی آواز دور تک سنی گئی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت سے دستبردار ہو گئے تو بعض ناواقف لوگ آپ کو یا عار المؤمنین یعنی اے مسلمانوں کے لیے باعث شرم کہہ کر پکارتے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آر نار سے یعنی دنیا کی شرم و عذاب آخرت سے بہتر ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی مرحبا ترک خلافت کے صلے میں اللہ جل جلالہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث اعظم کا رتبہ عطا فرمایا۔ ملا علی قاری حنفی مکی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ بے شک مجھے اکابر یعنی بزرگوں سے پہنچا کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بخیال فتنہ و بلا یعنی مسلمانوں میں فساد ختم کرنے کے خیال سے یہ خلافت ترک فرمائی، اللہ جل جلالہ ان کے بدلے ان میں اور ان کی اولاد امجد میں غوثیت عظما کا مرتبہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق امام مطلق سیدنا ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی، پھر 6 مہینے کے بعد امام حسن ان حضرات کو خلفاء راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ سیدنا برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن بن علی کو کندھے پر اٹھائے ہیں اور بارگاہ الہی میں عرض کر رہے ہیں اللہم انی
احبہ فاحبہ، یعنی اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ عارف باللہ سیدنا نور الدین عبد الرحمن جامی وفات 889 فرماتے، ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر مکۃ المکرمہ پیدل تشریف لے جا رہے تھے۔ دوران سفر آپ کے پاؤں مبارک میں سوجن آ گئی۔ غلام نے عرض کیا کہ حضور کسی سواری پر سوار ہو جائے تاکہ قدموں کی سوجن کم ہو جائے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کی درخواست قبول نہ کی۔ فرمایا جب اپنی منزل پر پہنچوں تو وہاں تمہیں ایک حبشی ملے گا، اس کے پاس تیل ہوگا، تم اس سے وہ تیل خرید لینا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہم نے کسی بھی جگہ کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جس کے پاس ایسی دوا ہو، اس جگہ کہاں دستیاب ہو۔ جب وہ اپنی منزل پر پہنچے تو حبشی دکھائی دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ وہی حبشی ہے جس کے بارے میں تم سے کہا تھا، جاؤ اس سے تیل خرید اور قیمت ادا کرو۔ غلام جب تیل خریدنے کے لیے حبشی کے پاس گیا اور تیل کا پوچھا تو حبشی نے پوچھا کہ کس کے لیے خرید رہے ہو؟ غلام نے کہا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ حبشی نے کہا مجھے امام حسن کے پاس لے چلو، میں ان کا غلام ہوں۔ جب حبشی امام حسن کے پاس آیا تو عرض کی حضور میں آپ کا غلام ہوں، آپ سے تیل کی قیمت نہیں لوں گا، میری بیوی درد دل میں مبتلا ہے، دعا فرمائے اللہ جل جلالہ عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا گھر جاؤ، اللہ تمہیں ویسا ہی بچہ عطا فرمائے گا جیسا تم چاہتے ہو، اور وہ ہمارے پیروکار رہے گا۔ حبشی گھر پہنچا تو گھر کی حالت ویسے ہی پائی جیسی اس نے امام حسن سے سنی تھی۔ تو ناظرین یہ مختصر واقعہ امام حسن کا تھا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اس طرح کا واقعہ لے کر آتا ہی رہتا ہوں۔